اللہ مجھے معاف فرمائے. اللہ دین کے کاموں میں لوگ تعاون یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ غالب آگے دن کا ساتھ دیں گے، یہ غالب آگے دن کا ساتھ دیں گے. انہیں حق کی خبر نہیں ہوتی، انہیں حق کی کچھ خبر نہیں ہے. یہ تو منتظر ہیں کہ دیکھو کس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت کی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں. ان ذرنی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں. ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. صحابہ سفر میں تھے، کھانا ختم ہو گیا. اللہ تعالی حالت لائے ہیں فقر کی اور حالت لائے ہیں بھوک کی، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. پہلے حال لائیں گے پھر اس حال میں اس حال کے خلاف حکم لائیں گے. سنیے تو صحیح، آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی غیبی مدد ان کے ایمان کی وجہ سے تھی. یہ غلط سوچ. آج کل کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ جو مددیں غیبی ہوئی ہیں وہ ان کے ایمان کی وجہ سے تھی. سنو تو میں کیا کہہ رہا ہوں. شیر کے تھپڑ مار دیا، سمندر کے اوپر سے گھوڑے گزار لیے، آگ کو پہاڑ میں داخل کر دیا. اور لوگ سنتے نا واقعات، کہہ رہے کاش ہمارا ایمان بھی ایسا ہوتا. چکی میں سے آٹا نکل رہا، تنور جو ہے چاپوں سے بھرا ہوا. یہ سب واقعات سنتے نا لوگ کہ صحابہ کی مدد اس طرح ان کے ایمان کی وجہ سے. تو لوگ ایسے ایمان کی تمنا کرتے ہیں کاش ہمارا ایمان بھی ایسا ہوتا. میں سمجھتا ہوں شاید دل میں دنیا کی محبت اتر گئی ہے، اس لیے ایسا ایمان چاہ رہے ہیں. سنو میں کیا کہہ رہا. صحابہ کی غیبی مدد سن کر ان کے جیسے ایمان کے لوگ تمنا کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، تو پھر جب سنتے ہیں کہ صحابہ کے لیے 17 اشرفیاں چوہا لے کر آیا ہے، اللہ اکبر کا ایمان ہے. میری بات یاد رکھ، اللہ اکبر. یہ ان کے نہ ایمان کا نتیجہ ہے، نہ یہ ایمان سے مطلوب ہے، نہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ یہ ایمان کا نتیجہ ہے. کچھ نہیں. ظاہر کے خلاف مدد کا ہونا، میری بات یاد رکھنا ہمیشہ، ظاہر کے خلاف مدد کا ہونا نہ ایمان سے مقصود ہے، نہ ایمان کا نتیجہ ہے، نہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ یہ ایمان کا کمال ہے. کچھ نہیں. اور میں اور آپ سب یہاں آ کے اٹکے ہوئے ہیں کہ کاش ہمارا ایمان ایسا ہو جاوے جیسے صحابہ کا تھا کہ شیر کو تھپڑ مار دے، چوہا شرفیاں لے کر آوے، جی ہاں آگ ٹھنڈی ہو جاوے. یہ میرے آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل تو اس کے اندر آ گیا جس کو اسباب سے فارغ ہو جائے، اسباب چھوڑ دے پھر اللہ اس کی مدد کرے، بس اس کا ایمان ہے، اس کا ہے توکل. حالانکہ توکل سے کوئی تعلق ہے نہ ایمان سے کوئی تعلق. میں سنوں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں تو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ جنت بھی مقصود نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے کہ دنیا میں ظاہر خلاف مدد جب ہوگی جب ایمان کامل ہو جائے. میں کہتا ہوں نہیں، ایمان کا مدد سے کوئی تعلق نہیں. سنوں میں کیا کہہ، جتنی صحابہ کے ساتھ غیبی مددیں ہیں وہ ساری غیبی مددیں حکم پر ظاہر کے خلاف قدم اٹھانے کی وجہ سے. بہت آسان، تم نے ظاہری خلاف قدم اٹھایا، ہم نے ظاہری کے خلاف تمہاری مدد. آپ دیکھیے، آپ پڑھیے، پوری سیرت پڑھ لیجیے، آپ کو ہر جگہ جو کامیابی ملے گی وہ ظاہر کے خلاف قدم اٹھانے پر ملے گی کہ ہم نے حکم پورا کر دیا. تم احکام پورے کر دو ظاہر کے خلاف، ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے ظاہر کے خلاف. یہ ہے معاملہ. اس لیے ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف مدد ہو جائے. نہیں، ایمان کا کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ آپ ظاہر کے خلاف حکم پورا کر دیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ غیبی مدد نہ یہ ایمان سے مقصود ہے، نہ یہ ایمان کا کمال ہے، نہ یہ ایمان کا نتیجہ ہے، بلکہ ظاہر کے خلاف حکم پورا کرنا یہ ایمان کا کمال. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حال لائیں گے، حال بھوک کا. جب بھوک آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھوک میں ڈال کر، سننا دھیان سے، بھوک میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ایک امتحان لیں گے. بھوک میں ڈالیں گے پھر ایک امتحان لیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف لائیں گے ہم آزمانے کے لیے کہ تم خوف میں حکم چھوڑ دیتے ہو یا حکم پر قائم رہتے ہو. ہم چھوٹا سا خوف لائیں گے کہ خوف میں تم حکم پر قائم رہتے ہو یا حالات حکم چھوڑ دیتے ہو. آگے فرمایا وَالْجُوعِ، ہم چھوٹا سا خوف لائیں گے، تھوڑی سی بھوک لائیں گے، تھوڑی سی بھوک لائیں گے، اور چھوٹا سا نقصان کریں گے تمہارے مال میں تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم ان حالات میں حکم پر جمتے ہو یا حالات کی وجہ سے حرام کی طرف چلے جاتے ہو. میں اس کی مثال عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آزمایا صحابہ کو. آزمائش یہ ہوئی کہ سفر میں غلہ ختم ہو گیا، سفر میں غلہ ختم ہو گیا، صحابہ کو بھوک لگی. کیا کریں، کیا کھائیں؟ کچھ کھانے کو نہیں ہے. خیال یہ آیا کہ ہمارے پاس سواریاں ہیں،
سواری ذبح کی جائے، اس کا گوشت بنایا جائے۔ اس زمانے میں گدھے حلال تھے، پالتو گدھے ککڑے بکرے کی طرح کھائے جاتے تھے۔ تو یہ خیال ہوا کہ پیدل چلنا تو آسان ہے، بھوکا رہنا مشکل ہے، لہذا انہوں نے گدھا ذبح کیا، اس کا گوشت تیار کیا۔ جب گوشت بالکل گلنے کے قریب ہو گیا، کھانا تیار ہو رہا تھا، اب آپ اندازہ کریں حلال کھانا آنکھوں کے سامنے بن رہا ہو اور بھوک شدت کی لگی ہوئی ہو، اور اس کے علاوہ کوئی دانہ کھانے کو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفر میں ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے، حلال کھانا گوشت تیار ہو رہا ہے۔ اللہ نے آزمانے کے لیے کہ حکم میں کتنا جمنے والے ہیں، اچانک حکم نازل کیا کہ ابھی ابھی اللہ نے گدھے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ آپ ہمارے جاؤ اعلان کر دو صحابہ میں، یہ تیار پکا ہوا کھانا پھینک دیا جائے، ہانڈیاں توڑ دی جائیں، ہانڈیاں توڑ دی جائیں کھانا۔ کوئی ہے نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ جی اس کا متبادل مل جاتا تو اس کو حرام کر دیتے، یا کوئی یہ کہنے والا ہے کہ جی ابھی سفر میں ہے، تھوڑا سا آج اور رہنے دیجیے، حلال مدینے جانے کے بعد حرام کر دیا۔ آدمی سفر میں ہے نا، کیا کھانا سفر میں ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، جو حلال چیز تھی کھانے کے لیے اللہ نے اس کو اسی وقت حرام کیا۔ کوئی ہے کہنے والا کہ ذرا سا مؤخر کر دیتے، ذرا مدینے پہنچ جاتے ہم، یا ہمیں اس گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کو مل جاتی ہے، اس کو چھوڑ دیتے کہ اگر تمہیں اس کا متبادل دے کے اس کو چھوڑوا دیا جائے تو اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے نا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم حکم پورا کرتے ہو یا نہیں۔ آپ غور جو میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح نبی کی خبر ظاہر کے خلاف ہوگی، اس کو عقل کے خلاف تسلیم کرنا ایمان ہے، ایسے ہی جو نبی حکم دیں گے وہ حکم ہماری طبیعت، ہماری چاہت، ہمارے حالات کے خلاف آئے گا، کیونکہ اس کو پورا کرنا یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ نہیں عرض کرنا چاہیے کہ احکام جس طرح خبر غیب سے آ رہی ہے، اس طرح احکام بھی غیب سے آ رہے ہیں۔ نبی کے حکم کو ظاہر کے خلاف پورا کر دو تو پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ظاہر کے خلاف تمہاری مدد کریں گے۔ ظاہری خلاف مدد، تم ظاہری خلاف قدم اٹھاؤ حکم پر، ہم ظاہری خلاف مدد کریں گے۔ تو میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ جس طرح خبریں عقل کے خلاف ہوں گی، اس طرح احکام بھی عقل کے خلاف ہوں گے۔ احکام بھی عقل کے خلاف، کہیں معمول کے خلاف ہوں گے، کہیں عقل کے خلاف ہوں گے، کہیں جذبے کے خلاف ہوں گے۔ سارے آپ اٹھا کے دیکھیے، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، جو حکم آیا ہے کبھی معمول کے خلاف آیا، کبھی حیثیت کے خلاف آیا۔ نماز ہو رہی ہے ایک مدت سے بیت المقدس کی طرف، اچانک حکم آ گیا نماز کے درمیان میں کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، فوراً آپ نماز پڑھتے پڑھتے پھر گئے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم عصر سے پڑھ لیں گے ادھر، تو یہ نبی کی مخالفت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم کو جو ٹال دے گا اس نے حکم کو ضائع کر دیا، حکم کو ضائع کر، حکم ٹالا نہیں جائے گا، کیونکہ اگر آپ اس پر بعد میں عمل کر لیں تو بعد میں عمل کرنے کو اطاعت نہیں کہتے۔ جیسے میں نے مثال آپ کو کتنی اچھی مثال دی ہے، اگر صحابہ یہ کہتے کہ جی ابھی تو کھا لو، مدینے جانے کے بعد نہیں کھائیں گے، تو آپ نے حکم ٹال دیا، آپ نے حکم ٹال دیا۔ اب اس حکم کے بعد میں حکم پورا کرنے پر وہ وعدہ ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا کرنے پر تھا۔ صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے حکم ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کو اطاعت پر کا بدلہ جب ملے گا جب آپ اس حکم کو اس وقت پورا کریں جب حالات میں ہو۔ اگر آپ نے حالات کی وجہ سے حکم کو ضائع کر دیا تو آپ نے حکم نہیں ضائع کر دیا، آپ نے وعدے کو ضائع کر دیا، آپ نے وعدہ ضائع کر دیا، آپ نے وعدہ ضائع کر دیا، آپ نے حکم نہیں ضائع کیا، آپ نے وعدہ ضائع کر دیا۔ لیکن وعدہ جب ہے جب آپ حکم کو حال کے امر کو فوراً پورا کریں تو اس پر وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدے کیے اپنی امت سے برے حالات میں وعدے کیے، آپ اس پر غور کریں۔ کوئی وعدہ اچھے حالات میں نہیں ملتا، آپ غور کیجئے، سارے وعدے برے حالات میں۔ منافقین کی چھٹائی اسی لیے ہوئی کہ وعدے کیے گئے ہیں سب برے حالات میں نہیں۔ خندق کے حالات بہت برے تھے، خندق کے حالات بہت برے تھے، دشمن زیادہ، صحابہ کے تعداد کم، ہتھیار کم، بھوک زیادہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سردی زیادہ، پہننے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ سارے حالات، اور ان حالات میں سب سے بڑی جو پریشانی آ گئی وہ ایک چٹان اڑ گئی بیچ میں، ایک چٹان بیچ میں، جس کی وجہ سے خندق کا کام رک گیا کہ یہ چٹان آ گئی ہے ٹوٹتی نہیں۔ منافقین نے حالات دیکھے، یعنی کہ حالات دشمن جو ہے وہ غالب آ رہا ہے، ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ منافقین کا کام یہ تھا کہ وہ دور رہ کر حالات دیکھتے کہ دیکھو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، اگر ان کو فتح ہوئی، ہمارے غنیمت کی امید ہوئی، تب تو ہم آگے بڑھیں گے، اور اگر شکست ہے تو پھر ہم پہلے سے پیچھے ہیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ دین کے کاموں میں لوگ تعاون یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ غالب آگے تو ان کا ساتھ دیں گے، یہ غالب آگے تو ان کا ساتھ، انہیں حق کی خبر نہیں ہوتی، انہیں حق کی کچھ خبر نہیں ہے، یہ تو منتظر ہیں کہ دیکھو کس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے ہمیشہ ان حالات میں کرواتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، تاکہ کمزور شک رکھنے والے دلوں میں یہ ایک طرف ہو جائے۔ آپ سنیے تو صحیح خندق کے حالات اور آپ کا وعدہ۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ آج مجھے اس شیطان کے توڑنے میں کیسر کسرا کے محلات کا فتح ہونا نظر آ گیا، مدائن کے شہر میرے سامنے پیش کیے گئے، سب کی فتح کی خبر آ گئی۔ منافقین نے کہا جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اللہ انہیں کھانے کو نہیں دیتا، چلیے ان کے لیے فتوحات ہوں گی، چلیے ان کے لیے مدائن فتح ہوں گے، ان کے لیے کیسر کسرا کے محلات فتح ہو، انہیں کھانے کو تو ملے کم سے کم۔ میں کیا بتاؤں آپ سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس زمانے میں بھی کمزور یقین والے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر سارے وعدے ہونے والے ہوتے تو پھر مسلمانوں کے حالت کیوں ہوتے؟ آج بھی یہی بات، آج بھی لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ بے دین لوگوں کی دنیا کو دیکھ کر وہ دین کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب بے دین لوگ اتنے مزے میں ہیں تو پھر یہ دیندار لوگ کیوں پریشان ہیں؟ آج بھی لوگ اس دھوکے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیندار لوگوں کے حالات کو تھوڑا سا بگاڑیں گے بے دین لوگوں کے امتحان کے لیے۔ وہ یا تو دین کو یہ کہہ کر اختیار کر لیں گے کہ حکم پورا کرنا ہے، یا دین کو کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ بھائی دینداروں کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے ہمیشہ برے حالات میں کیا۔ منافقین نے کہا سارے وعدے دھوکہ، کچھ نہیں ہوگا، اور صحابہ نے آپ کی بات سن کر تکبیر کہی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سارے وعدے برے حالات میں کیے گئے۔ حدیبیہ میں کتنا دب کر صلح ہو رہی ہے، ہر بات کفار کی مانی جا رہی ہے۔ ہمارا آدمی آئے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ سارا ظلم ہی ظلم تھا جو لکھا گیا ہے، اور میں آج جو مجھ سے چاہیں گے میں کروں گا۔ یہاں تک کہا کہ یہ رسول جو آپ نے لکھا ہے اس میں اس کو مٹائیے، ہم رسول آپ کو نہیں مانتے۔ صحابہ نے کہا جی ہم تو مٹا نہیں سکتے، فرمایا لاؤ مجھے دو میں مٹا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اس وقت اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا کہ آپ کو رسول لکھا ہوا نظر آ گیا، ورنہ آپ نہیں جانتے رسول کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، آپ کو لکھنا پڑا نہیں آتا تھا۔ آپ نے دیکھا رسول لکھا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو دکھایا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا، کاٹ دو اس کو۔ آپ دیکھیے تو صحیح، ابھی وہاں سے آپ ہٹے نہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دیا۔ حدیبیہ میں فتح کی خوشخبری، خندق میں کیسر کسرا کے محلات کے فتح ہونے کی خوشخبری، سارے وعدے کتنے ہو رہے ہیں، برے حالات میں ہو رہے ہیں۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ سراقہ صاحب نے کب وعدہ کیا اور بکر بن وائل قبیلے صاحب نے کن حالات میں وعدہ کیا۔ تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت جو حکم آئے اس کو یقین کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے، یقین کے ساتھ اس وقت اس کو پورا کیا جائے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان تو اطاعت کا نام ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا فریضہ نماز جو سب سے پہلا عمل ہے اس کو قرآن میں ایمان کہا گیا ہے، قرآن میں اس کو ایمان کہا ہے۔ ایمان اطاعت کو کہتے، فرمایا حدیث میں کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جہاں چلاؤ گے چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا۔ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح تابع ہے۔ اب احادیث میں ایمان کی علامتیں غور کریں، احادیث میں ایمان کی علامتیں غور کریں۔ ایمان کی علامت اطاعت ہے، بس ایمان کی علامت اطاعت ہے، ایمان کی علامت اطاعت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ظاہر کے خلاف بدل ہو جانا نہ یہ ایمان کی علامت ہے، نہ یہ ایمان کا کمال ہے، نہ یہ ایمان کا نتیجہ ہے، نہ یہ ایمان سے مقصود ہے کچھ۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ حکم پورا ہو ظاہر کے خلاف، حکم پورا ہو۔ یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے، ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ جس طرح نفاق نہیں چھپ سکتا، ایمان بھی نہیں چھپ سکتا۔ آج کے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے، بھائی ایمان دل کی چیز ہے، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو۔ ایمان یہ دھوکہ لگا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر، کہ ایمان دل کی چیز ہے، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو۔ یہ ایک ایسی تھپکی دی ہے شیطان نے مسلمانوں کو، یہ شیطان نے ایسی تھپکی دی ہے مسلمانوں کو اور ایسا مطمئن کیا ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو ایمان کے ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان تو دل کی چیز ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ظاہر کو مت دیکھیں کہ ان کی شکل کیسی ہے، ان کا لباس کیسا ہے، ان کے طریقے کیسے، ان کی شادیاں کیسی ہیں، یہ مت دیکھو سب، کیونکہ ایمان دل کی چیز۔ سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، ایمان دل کی چیز ہے۔ یہ بات ایمان دل میں چھپا ہوا ہے، یہ بات اس کافر کے لیے کہی جا سکتی ہے جو آدھا منٹ پہلے کافر تھا، تلوار دے کر اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ بات صرف اس کافر کے لیے، سننے میں کیا، یہ بات صرف اس کافر کے لیے ہے جو آدھا منٹ پہلے، چند سیکنڈ پہلے کافر تھا۔ جیسی تلوار اس کے سر پر آئی حضرت مقداد کی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت مقداد نے کہا
کہ یہ ظاہری اسلام ہے، اس کا دل میں نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، اور اپنی جان بچانے کے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا مقداد تم اس کا دل چیر کر بھی دیکھ لیتے، تمہیں ایمان نظر نہ آتا، یہ اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، تم نے ظاہر کو کیوں دیکھا، اس کے دل میں ایمان، اس کے دل کے ایمان کی تمہیں کیا خبر؟ سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جس کافر نے تلوار دے کر کلمہ پڑھا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان دل کی چیز ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، مسلمان نے اس بات کو لے کر کیا بہانہ بنایا ہے کہ بھئی ہمارا لباس، ہماری شادی، ہماری تجارت، ہماری شکل مت دیکھو، ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں، ذکر کیسا کرتے ہیں، تہجد کیسی پڑھتے ہیں، تلاوت رات میں کیسے کرتے ہیں، ہماری تسبیحات، ہمارے معمولات آپ کو معلوم نہیں ہمارا اللہ کا معاملہ کیسا ہے اندر۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہ جو آدمی متبع سنت نہیں ہے اس کے ایمان میں فرق ہے، پکی بات۔ جو آدمی ظاہر کے اعتبار سے متبع سنت نہیں ہے اس کے ایمان میں فرق ہے، وہ اس چکر میں نہ رہے کہ ایمان دل کی چیز ہے، صاف۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا ایمان اس کے جسم سے ظاہر ہو کر رہے گا، اس کا ایمان اس کے جسم سے ظاہر ہو کر، پکی بات۔ قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں اس سے، اور یہ کہنا ہاں وہ الگ بات ہے کہ جی وہ کمال ایمان ہے، یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ بھئی دیکھو یہ تو کمال ایمان ہے اور باقی رہا ایمان تھوڑا بہت وہ مچل جائے گا۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ جی کامل ایمان الگ ہے، ناقص ایمان، تو یہ آدمی ناقص ایمان سے راضی ہو گیا، یہ ناقص ایمان سے۔ آپ یہ مت کہیے کہ ایمان کے درجے ہیں، آپ یہ مت کہیے کہ ایمان کے، آپ یہ مت کہیے۔ سب سے بنیادی غلطی یہ ہے اس زمانے کے مسلمانوں کی کہ انہوں نے ایمان کے درجے بنا لیے۔ یہ تو بھئی اللہ والوں کا ایمان ہے، جو بیچارے بڑے بڑے اقطاب، ابدال، قطب، جی ہاں لوگوں نے نام رکھے ہوئے نا، لوگوں نے نام رکھے ہوئے، یہ کون ہے کہ یہ تو قطب ہیں اور یہ کون ہے کہ یہ ابدال ہیں، سن رہے نہیں یہ کیا کہہ رہا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ابدال ہو گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ حضرت تھانوی سے کہا ایک صاحب نے آ کر کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ابدال بن گیا۔ حضرت تھانوی بھائی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حالات ٹھیک کرے، اللہ کرے آپ دوبارہ گوشت پر آ جائیں۔ کیا کہنے گے ہاں پہلے گوشت ملتا تھا کھانے کو، اب دال پہ آ گئے۔ ہاں حضرت تھانوی بالکل ہے، پہلے کھانے کو گوشت ملتا تھا، اب حالات خراب ہو گئے، اب کس پہ آ گئے؟ اب دال پہ آ گئے۔ اب اس طرح اصلاح کرتے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حالات ٹھیک کریں، آپ دوبارہ گوشت کھانے لگیں۔ کہنے گے جی کیا بات ہے، نہیں پہلے گوشت کھاتے تھے اب دال پہ آ گئے۔ یہ فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کرامت ظاہر ہو جائے ہمارے سے تب تو ہم ولی ہیں، اور جس ولی کی کرامت ظاہر نہ ہو ولی نہیں ہے۔ میں تو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ظاہر کے خلاف ہونا یہ ایمان کا نہ تقاضا ہے، نہ ایمان کی علامت ہے، نہ ایمان کا نتیجہ ہے، نہ ایمان کا مقصد ہے، کچھ نہیں۔ اگر کسی آدمی سے پوری زندگی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو اور وہ سنت کا متبع ہو تو ولی کامل ہے، اور اگر کوئی شخص سنت کا اتباع نہیں کرتا اور اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ جادوگر ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ خرق عادت ساحر کے لیے بھی ہوتا ہے اور خرق عادت ولی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ولی کے ساتھ بھی ظاہر کے خلاف ہوتا ہے اور جادوگر کے ساتھ بھی ظاہر کے خلاف ہوتا ہے۔ ظاہر کے خلاف ہونا تو ولایت نہیں ہے نا۔